وقت تک کافر نہیں کہا، عبارت کو کفریہ کہا، عبارت جس نے لکھی ہے وہ کافر ہو گیا۔ اب یہ تصدیق کرنا اسی نے لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے؟ کفر کہنے کے کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے ہمارے تعلق سے بھی کہا ہمت ہے تو کافر کہو، تو ہم نے کہا گدھے، کافر ہمت سے نہیں کہا جاتا ہے، کافر شریعت سے کہا جاتا ہے۔ ہمت سے بنیاد پہ کسی کو کافر نہیں کہا دیا ہے۔ قوانین اور ضوابط اس کا لحاظ کر کے ہم ابھی تک لکھت کے طور پر ڈائریکٹ تطہیر کا نام لے کے کفر کلامی تکفیر کلامی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی سے تم یہ سمجھ جاؤ کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم اپنی مرضی کی نہیں چلاتے ہیں، مرضی کی چلانا ہوتے ہم لکھ چکے ہیں کافر، ہم اپنی مرضی کی نہیں کرتے ہیں، جتنی شریعت کہتی ہے رخصت اور اجازت ہم کو ملتی ہے اتنا ہی ہم قدم آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو جہاں شریعت رک جاؤ تو ہم کہتے ہیں اب اگر ہم آگے بڑھے تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے۔ اس سے کافی دیر بحث ہوئی ہے، آپ لوگ جو بس جاہل ہیں، یہ ہم کو نہیں، بالکل صحیح بول رہے ہو، ہم جاہل ہیں، ہم حق والوں کے ساتھ، ہم حق والے جاہل ہیں، آپ تطہیر آپ کا ابا ہے، آپ اس کے ساتھ رکھیے، وہ آپ کے لیے چاہیے۔ نہیں، ہمیں سیدھی بات ہی بتائی، کفر کہنے کے لیے، کافر کسی کو کہنے کے لیے شریعت نے ضابطے بنائے، قانون بنایا، اصول بنایا، اس کے بغیر آپ کسی کو تو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کافر کیوں نہیں کہہ دیتے، اس کا مطلب جاہل ہم نہیں ہیں، جاہل آپ۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ کافر کہنے کے اصول کیا ہوتے ہیں، اگر یہی پتا ہوتے تو آپ ہم سے یہ پوچھتے ہی نہیں، آپ کو خود معلوم ہوتا بندہ اصول جانتا ہے اس لیے کافر نہیں کہہ رہا، لکھ نہیں رہا، تکفیر کلامی نہیں کر رہا، تکفیر شخصی نہیں کر رہا۔ تکفیر شخصی، تکفیر فقہی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسماعیل دہلوی کے 68 وجوہ سے اعلیٰ حضرت کو کفر گنا ہے، اور اس کے بعد کف لسان کیا، کہو اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں کافر کہا؟ 68 وجوہ سے، اور وہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ اتنے ہی ہیں، فرمایا اور بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی ہیں، اس پہ نکالے دوسری جگہ، دوسری کتابوں میں اور گنا ہے، اتنے طریقے سے کفر گنا ہے اس کی، وہ عبارتیں جن میں کفر موجود ہے، جس میں کفر کا جو ہے نا وہ کہنا چاہیے حکم نکل رہا ہے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کف لسان فرما رہے ہیں، زبان کو خاموش کر دیا۔ کسی کو کوئی کافر کہے فرمایا منع نہیں کروں گا، خود نہیں کہوں گا، یہ اعتراض تو ہم سے مت کرو، اعلیٰ حضرت سے کرو۔ کیا اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں لکھا اسماعیل دہلوی کو کافر؟ جانتے تھے اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، دستور کیا ہے، شریعت کے قانون کے اعتبار سے چلا جائے گا، کوئی کہے گا فرماتے منع نہیں کروں گا، لیکن خود اب 68 طریقے سے چھوڑ دیجئے، ایک طریقے سے ہی انسان کا کفر ثابت ہو رہا ہے تو کافر کیوں نہیں کہا جا رہا ہے؟ کفر ثابت ہو رہا ہے، کافر نہیں کہا جا رہا اسے، کیوں؟ کیونکہ جب تلک کوئی نحیف سا نحیف، خفیف سا خفیف، ہلکے سے ہلکا کوئی ایک راستہ بھی ایسا رہے گا کہ جس سے یہ شک پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی نہ ہو، یا اس نے اس کے بعد کہیں کوئی توبہ یا رجوع کری ہو، یا کوئی اور ایسا معاملہ اس میں ابھی آ سکتا ہے، یعنی جس میں سکتا ہے، جہاں سکتا ہے وہاں زبان کو روک لیا جائے گا۔ ہم اس کی حرکتوں پہ تو کفر کا حسبہ دیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے، ابھی ہماری بھی بات چیت نہیں ہوئی ڈائریکٹ، تفسیر نے ہمارے سامنے اقرار نہیں کیا، بہت ساری تفسیر ہے بھی، وہ انکار بھی کر سکتا ہے، بھائی یہ میں نے لکھا ہی نہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے، فون کا یا ریکارڈنگ کا عزو شرع اعتبار نہیں ہے کافر کہنے کے لیے۔ کافر کہنے کے لیے حتمی یقینی ہے نا، وہ آپ کو ثبوت چاہیے، یقینی جو وہ ثبوت پر آپ کسی کو کافر کہہ سکتے، کافر آزاد نہیں۔ اب ہم کافر نہیں کہہ رہے ہیں، تم اس سے ہی سمجھ لو کہ انسان اپنے دشمن کو کیا نہیں کہہ دیتا ہے، پھر بھی ہم احتیاط کر رہے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ہم اپنی حسد نہیں نکالنا ہے، حسد نکالنا ہوتی تو ہم تو کافر کہہ چکے ہوتے ہیں۔ ہمارا کافر نہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ ہم شریعت کے اصول کی پابندی کر رہے ہیں، ہم شریعت کے آگے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، نہیں چلتے ہیں آگے، جتنا شریعت نے کہا اتنا ہم بیان کر دیں، اس کی خرافاتیں عوام تک پہنچا دیں، عوام سے کہا تم بچو، باقی وہ ہے وہ جن کا خلیفہ تھا وہ جانے وہ توبہ کرائیں، یا اس کے بعد پرس کریں نہ کریں، وہ ہماری گرفت میں نہیں ہے، ہماری گرفت میں ہوتا یا تو ہم اس سے توبہ لیتے یا اپنے دربار سے اٹھا کے بھگا دیتے اور اعلان کر دیتے کہ ہم لات مار کے بھگا دیا، توبہ کے لیے کہا، بندے نے توبہ نہیں کری، تیار دی، ہم لات مار کے بھگا دیا، ہمارا تو بندہ ہے نہیں، ہماری گرفت میں تو ہے نہیں۔ اب جو لوگ ہماری گرفت میں ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس کے چکر میں پھنسنے چاہ رہے ہیں، ہم انہیں بچا لیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اور قیامت میں ہم سے جو پوچھا جائے گا وہ انہی لوگ کے لیے پوچھا جائے گا، ان کے لیے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے ماتحت تھا ہی نہیں، جو ہمارے ماتحت نہیں ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں، جس کے ہم ذمہ دار نہیں اس کا ہمیں جواب دینا نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کافر کہنا یہ شریعت کے اصول اور ضابطے اور قانون کے اعتبار سے اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے،
لیکن یہ بات ہے کہ جب وہ یہ کہیں، ایک تو یہ اسماعیل دہلوی والا یاد رکھیے گا، کیا حضرت مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے کتنے طریقے سے اس کا فوٹو بنایا؟ چلیے آپ کو نہیں یاد ہے، چھوڑیے، آپ 10-20 طریقے سے مان لیتے ہیں، ہم بھی آپ کی کہتے ہیں چلیے ٹھیک۔ پھر کافر کیوں کہا، کف لسان کیوں فرمایا، زبان کو خاموش کیوں کیا؟ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اصول قانون ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، گھر کی شریعت تھوڑی ہے جو چاہو لکھ دو گے۔ پھر آپ یہ بھی بتائیے کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ ہم سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ تم کافر لکھ دو، کافر کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تو تم لکھ کے دو نا، کیا صحابہ کو گناہ گار لکھا جائے گا؟ لکھو۔ کیا صحابہ کو بلاتکاری کہا جائے گا؟ لکھو۔ کیا صحابہ سے زنا ہوا یہ کتابوں میں چھاپا جائے گا؟ لکھو۔ کیا معاذ اللہ اللہ کے سامنے انبیاء اولیاء کو بے بس و محتاج کہا جائے گا؟ لکھو۔ کیا معاذ اللہ رب العالمین جو تفسیر نے کہا کہ مزارات اولیاء پر مندر اور گرودوارے والے کام ہو رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے واقعی میں؟ لکھو۔ ارے اندھیر نبی چوپٹ راج ہے، بالکل وہ کیا کیا خباثیں کرتا ہے، خباثیں وہ صحابہ کو گناہ گار کہے، کوئی اس سے نہ پوچھے، ہم تطہیر کو گناہ گار کہتے ہیں، ہم سے سوال ہو رہا ہے، کتنی بڑی قیامت ہے۔ جب تم صحابہ کو گناہ گار کہنے والے سے سوال نہیں کر سکتے تو تم ہم تطہیر کو گناہ گار کہہ رہے ہیں، ہم سے بھی سوال کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں تمہارے پاس۔ ہم تطہیر کو گناہ گار کہہ رہے ہیں، صحابہ کو نہیں کہنا، اللہ کا شکر ہے۔ اور وہ صحابہ کو گناہ گار کر رہا، تم اسے بری کر رہا، تو ہمیں مجرم کیوں؟ یار جب شراب پینے والا بری ہے تو سگریٹ والا بری کیوں نہیں ہے؟ سمجھنا، شراب پینے والا بری ہے تو سگریٹ والا مجرم کیسے؟ یہ تو قیامت ہے۔ شراب پینے والے کو آپ برابر مٹا لے، سگریٹ والے کو کہہ رہے سارے نشہ کرتا ہے، جس پر شریعت بھی نشے کا حکم نہیں دے رہی ہے، سگریٹ میں شریعت بھی نشہ نہیں دیتی ہے، تو اس پہ کہہ رہا ہو کہ نشہ کرتا ہے، شراب والے کو برابر مٹا لے۔ عجیب قیامت ہے یار، الٹا ہی دور ہو گیا بالکل۔